اور بے روزگاری اور حالات کی تنگی کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہیں۔ ان حالات میں ہم کیا کریں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ اور انہی حالات میں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب رزق کا وعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر ایک سے، بند پتھروں میں بھی رزق اللہ نے پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اگر بند پتھر میں کوئی کیڑا موجود ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو یہ سوال پوچھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا اور اس کا وعدہ سچا، بند پتھروں میں بھی وہ رزق پہنچانے کا وعدہ کر رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ دونوں باتوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ذرا غور سے سن لیجئے۔ پہلی بات کہ جی، یہ بات بالکل صحیح اور حقیقی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ ہاں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم۔ جن کو زیادہ دیتے ہیں وہ آزمائش میں ہیں، جن کو کم دیتے ہیں وہ بھی آزمائش میں۔ کس کو زیادہ دینے اور کس کو کم، یہ ان کا معاملہ، وہ اپنی حکمت سے بہتر سمجھتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ وعدہ سب سے جب تک موت نہیں آنے تھی، موت آ جائے گی تو اگلے جہاں اگلے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سب کو پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دین کو دیکھیے، جو بڑے حضرات ہیں نا، جن کی عمر 60-70 سال ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سنا، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، زیادہ پرانا نہیں، ہمارے دادا کا زمانہ، سینکڑوں سال پرانے کی بات نہیں کر رہا، کہ لاکھ یا جھوٹے کی زبان پہ ہوتا تھا، لاکھ کا لفظ یا لاکھ پنساری کی دکان پہ ملتی تھی۔ یہ ایک محاورہ مشہور تھا ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں۔ لاکھ کا مطلب 1 لاکھ، تو لاکھ یا جھوٹے کی زبان پہ ہوتا تھا، یعنی لکھپتی کوئی ہوتا تھا جو کہتے تھے نا میں لکھپتی ہوں، تو عام طور سے جھوٹے ہوتے تھے، ویسے ہی بات کرتے تھے۔ یا پھر لاکھ پنساری کی دکان پر ہوتی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ جائیں نا یہ جی پی او اور کوئی کتاب کو چیز بھیجنی ہو تو یہ کپڑے کا نا ایک تھیلا دیتے ہیں، اس کو سیل کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو لاکھ کہتے ہیں۔ تو لاکھ 2 جگہ ملتی تھی، جھوٹے کی زبان پر یا پنساری کی دکان پر۔ اور آج اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے، ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہوں گے، لاکھ روپے تو گزارے نہیں ہو رہا۔ تو آج لاکھ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہی۔ تو جتنے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آج ان کی سیلز کتنی ہے؟ 10 سال پہلے کیا تھی، 20 سال پہلے کیا تھی، 40 سال پہلے کیا تھی؟ بزنس والیوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ آبادی ہوگی تو وسائل کم ہو جائیں گے، یہ بے وقوف ہے پرلے درجے کے۔ آبادی زیادہ ہوگی، ہاتھ کرنے والے، کام کرنے والے 2 ہاتھ، زیادہ آبادی ہوگی، کام کرنے والے 2 ہاتھ آئیں گے، دماغ ایک کام کرنے والا، سوچنے والا ذہن آئے گا۔ اور پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے فصل سال میں 1 دفعہ دیتی تھی، فصل زمین جو ہے نا 1 دفعہ فصل آتی تھی سال میں۔ ایک صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باغات اور ان کی کھیتیں جو تھی ساتھ میں 1 سال میں 2 دفعہ فصل دیتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ عجیب کمال ہو گیا۔ اور آج اچھا ہاں، پہلے سال میں 1 مرتبہ اور تعداد کم، اب سال میں 2 3 بلکہ 4 مرتبہ تک زمین فصل دیتی ہے اور تعداد بھی زیادہ۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے، جتنے بھی ٹرانسپورٹ گڈز ہیں ان لوگوں کے پاس جا کے پوچھے 20 سال پہلے تمہارے پاس کتنے ٹرک ہوتے تھے لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، آج کتنے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ معاملہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ شکوہ اللہ سے نہیں بنتا، ہمارا ہم سے، ہمارے اپنے آپ سے بنتا ہے، یا پھر حکومت وقت سے بنتا ہے، جو ذمہ دار لوگ، سرمایہ دار لوگ، ان سے بنتا ہے، اللہ سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کی ضروریات کے لیے جو تھا اس سے زیادہ اتار دیا۔ اب اگلے معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ کہاں خراب ہوتے ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت۔ جب معاملہ انسان کے ہاتھ میں آئے نا تو تقسیم اور ترسیل، اس میں پھر اس نے ڈنڈی ماری۔
سرمایہ دارانہ نظام، ہر چیز چند خاندانوں تک، چند لوگوں تک محدود کر دینا، ذخیرہ اندوزی کے نئے نئے طریقے آ چکے ہیں۔ پہلے تو ذخیرہ اندوزی کے لیے کیا ہوتا تھا کہ بھی گندم سے اجناس آئیں، اس کو سادہ طریقوں سے وہ ذخیرہ اندوزی کر لیا کرتے تھے، سال 2 سال تک نہیں اس کو لے کے چل سکتے تھے۔ اب ایسی دوائیاں آ گئی کہ لانگ رن اس کو ذخیرہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ اسٹوریج بن گئے، پھر نئی شکلیں آ گئی ہیں۔ آم کو کرنا ہے اس کا پلپ کر لیا، اور کوئی چیز ہے اس کے اندر سے کوئی قیمتی چیز نکال کے اس کو ذخیرہ کر لیا، تو یہ چیزیں آ گئی۔ یہ غلطی وہ انسانوں کی ہے کہ خوف خدا نہیں رہا، یہ اس طرح کے معاملات آ گئے۔ اور اگلی بات، عوام کی بھی بہت جگہ پہ غلطیاں ہیں۔ بہت سارے طبقے میں جتنے بیٹھے ہیں نا، جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ابھی کھڑے ہو کے بھی کہ ان سے گواہی لوں تو سارے کھڑے ہو کے گواہی دے دیں گے، ورنہ میں بہت محتاط بات کر رہا ہوں، ہر دوسرے اور تیسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہڈ حرام موجود ہے، کام ہی نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا۔ یہ لفظ برا ہو تو معذرت۔ اس کے علاوہ آج کی نوجوان نسل شارٹ کٹ چاہتی ہے، جو کام بڑوں نے 20-30 سال بعد جا کے حاصل کیا، وہ کہتے ہیں آج ہی ملے اور ابھی ملے، حلال ملے حرام ملے، بس شارٹ کٹ چاہیے، تحمل مزاجی نہیں، محنت پوری نہیں کرتے، دیانتداری سے محنت نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں اے سی خراب ہو جائے، کوئی ایماندار میکینک، گیس خراب ہو جائے کوئی ایماندار میکینک، کوئی پلمبر کا کام ہو ایماندار پلمبر، شارٹیج ہے سب کے پاس، نہیں ملتے۔ تو ایمانداری کے ساتھ پوری محنت کرنے کا جذبہ یہ ختم ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ماں باپ کے فون آتے ہیں، مجھ سے تو الحمدللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مائیں روتے ہوئے فون کرتی ہیں کہ بچہ نشہ کر رہا ہے، فلاں چیز پی رہا ہے، فلاں دوستوں میں چلا گیا اور کچھ کام نہیں کرتا۔ یہ گھر کی کہانی، ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار گھر ہیں، اور جتنے جوائنٹ فیملی سسٹم والے اگر میں کھڑا کروں تو سب کہہ دیں گے ہاں ٹھیک کریں۔ تو ایک یہ مسئلہ بھی ہے، مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک سرمایہ دارہ نظام کی بات ہوگی۔ تیسرا مسئلہ وہ کیا ہے؟ حکومتی انتظامات کا درست نہ ہونا، ظالم جابر اور نااہل حکومت کا ہونا، اور نااہل لوگوں کا عہدوں پر بیٹھ جانا۔ جو حکومت کا سرمایہ ہے، بجائے کہ وہ عوام پر لگے، وہ اشرافیہ پر لگتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، سودی نظام، اس میں عوام ہو یا حکومت، یہ سارے کے سارے ایک ہی اس میں ہے، ایک ہی پلڑے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں کم نہیں ہوئی، بڑھ رہی ہیں۔ جب ہمارا معاملہ آیا، ہم نے اس معاملے کو پھر اپنی مرضی سے استعمال کیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا۔ عوام نے عوامی سطح پر، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور حکومتی سطح پر، ہر سطح پر ہم نے جو غلط کر سکتے تھے اللہ کے حکم کے خلاف وہ کیا۔ پھر اس کے نتائج تو پھر یہی آئیں گے کہ لوگ بھوک سے بھی مریں گے، انصاف بھی نہیں ملے گا، اور یہ معاملات آئیں گے۔ یہ تو معاشرے کا ایک رخ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب حل کیا ہے؟ ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں نا، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے طبقے کی برائی، ایک دوسرے کام کی برائی لے کے بیٹھتے ہیں، حل کی طرف نہیں آتے۔ حل کیا ہے؟ ہم سب دوسروں کی برائیاں کرتے رہیں تو اس سے حل نہیں نکلے گا، مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیمار مریض پڑا ہوا ہے، ایک کہہ رہے اس کے پیٹ میں درد ہے، دوسرا کہہ نہیں کان میں ہے، تیسرا کہہ نہیں اس کی ٹانگ میں، کیسے نہیں اس کے دماغ میں، نہیں اس کی تو گھٹنے میں، یہی باتیں چل رہی ہیں۔ بھائی حل کیا ہے؟ اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے؟ تو جناب عالی، جو اپنی معیشت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، انفرادی یا اجتماعی، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں، اس کی معیشت ٹھیک ہو جائے، زندگی سکون میں آ جائے، تو پھر وہ نسخہ سن لے اور سمجھ لے اور عمل کرے۔ ہم سن لیتے ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں، عمل بالکل نہیں کرتے، تو غلطی ہماری ہے۔ اب ذرا خطبے میں جو 2 آیتیں پڑھی گئیں، ایک تھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ،
اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں صالحین کے، اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکار لوگوں کے، متقی لوگوں کے۔ اور دوسری آیت پڑھی تھی الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب ان دو آیات کے ذیل میں اگلی باتوں کو سنیں اور سمجھیں۔ پہلی بات کیا بتائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے کیا ہیں؟ سرپرست۔ سرپرست کون ہوتا ہے؟ سرپرست وہ ہوتا ہے جس کی سرپرستی وہ لے رہا ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ سرپرست ہوتا ہے۔ اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار بھی وہ ہوتا ہے۔ سرپرست کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، جس کی سرپرستی وہ لے رہا ہے، جس کو وہ اون کر رہا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، نفع نقصان ہو جائے تو سرپرست اس کو اون کر سکے، ہاں یہ میرا ہے، یہ نفع ہے یا نقصان ہے، میں اس کو پورا کروں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے دیکھیں، باپ والد یہ اپنی اولاد کا سرپرست ہوتا ہے۔ اس کو رزق کا مسئلہ ہے، اس کو لباس کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے، یہ ساری ذمہ داریاں کو آپ پوری کرتے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ وہ سرپرست ہے۔ پھر یہ بچہ کہیں گلی میں گیا، برابر والوں کی اس نے جناب کھڑکی میں سے شیشہ توڑ دیا، تو برابر والا کسے بلاتا ہے؟ گلی میں ہوتا نا، بچے کھیل رہے ہیں، کسی کی جا کے بال لگ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا، تو آتے نا بھائی، تو سرپرست اس کو ذمہ داری لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اچھا بھائی یہ پیسے لے لو بھائی، کام کرا لو، ایسا ہوتا ہے۔ اس کو سرپرست کہتے ہیں کہ ضروریات پوری کرنا اور نفع نقصان کی ذمہ داری بھی اون کرنا، یہ ہوتا ہے سرپرست۔ اب اگلی بات اور سمجھیں، فطرت انسانی فطرت یہ ہے کہ سرپرست کی موجودگی میں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے۔ فطرت انسانی کیا ہے؟ اگر کسی کے سر کے اوپر کوئی سرپرست موجود ہو وہ پرسکون ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیں۔ ایک بچہ تھا، اسکول گیا، مدرسے گیا، اس کا کلاس فیلو تھا، اس نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں۔ کلاس فیلو ذرا سمجھدار تھا، اس نے پوچھا پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے نہیں۔ ٹکٹ لے لیا؟ کہتے نہیں۔ ریال ہے تمہارے پاس؟ کہتے نہیں۔ بھائی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہوٹل کی ریزرویشن کروا لی؟ کہتا نہیں۔ حج کا طریقہ آتا ہے؟ کہتے نہیں، وہ بھی نہیں آتا۔ ہر بات کے سوال میں جواب میں یہ کہ نہیں۔ اب دوسرا بچہ حیران ہو کے پوچھتا ہے تم کیا کرو گے، کیسے جاؤ گے؟ اس نے ایک بات کی، میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں سارے سوالوں کے جواب آ گئے، میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کس بات کی فکر، میرا سرپرست موجود۔ تو سرپرست کسے کہتے ہیں؟ سرپرست وہ ہوتا ہے جس کی سرپرستی کی وہ ذمہ داری لے رہا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے نفع نقصان کی ذمہ داری لینا، یہ ہوتا ہے سرپرست۔ اب ذرا آیت دوبارہ سن لیجئے، یہ اس نیت سے سننی ہے کہ اب ہم نے صالحین میں آنا ہے۔ یہ شکوہ اب آج کے بعد بیان سننے کے بعد کسی نے کیا نا، اللہ یہ مجھے تنگی ہو رہی ہے، آپ نے دور نہیں کی، تو اپنے کان خود ہی پکڑ لیں، حجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے۔ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ میں اور آپ نیکوکار ہو جائیں، ہم نیکوکار ہو جائیں، اللہ سرپرست بن جائیں گے۔ ہم نیکوکار ہونا نہیں چاہتے، من مرضی کے مالک بنے پھرتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال من و سلوہ کھلایا، کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کھلا سکتا؟ ہم من مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے کہاں ہیں؟ اور جتنے بھی لوگ دین پر چلنے والے ہیں اپنی مرضی کے دین پہ چلتے ہیں، جو دین ان کو پسند آ گیا، دین کا جتنا حصہ انہیں پسند آ گیا اس پہ چل رہے ہیں، باقی چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سرپرستی لیتے ہیں صالحین کی، ہم صالحین میں شمار ہو جائیں، اللہ ہمارے سرپرست۔ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں حکومت وقت نااہل ہے یا جابر، سرمایہ عوام پر لگ رہا ہے یا اشرافیہ پر، اللہ ہمارے سرپرست ہوں گے، ہمارے کام ہوں گے۔ فرعون سے زیادہ ظالم تو ہماری حکومت نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا،
ہماری طرف سے دیر ہے، ہم صالحین میں کب شمار ہونا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہم آنا ہی نہیں چاہتے، ہم 100% شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کل رات کو ایک دعوت تھی ایک جگہ پہ، وہاں پہ سپریم کورٹ کے کئی بڑے بڑے ایڈوکیٹس بیٹھے ہوئے تھے، مختلف باتیں ہو رہی تھیں، تو مجھ سے بھی انہوں نے کوئی سوال جواب کیے، بات چیت ہوتی رہی، تو وہاں ایک جو ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ سیف سٹی جو یہاں بنا تھا یہ کیوں ختم ہو گیا؟ نظام پہ بات ہو رہی تھی، مختلف باتیں ہو رہی تھی، یہ کیوں ختم ہو گیا؟ پھر انہوں نے بتایا بقول ان کے، کل رات کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں چالان پہنچے، وہ موٹر سائیکل والا تھا یا سوزوکی گاڑی والا تھا، یا سوزوکی گاڑی والا تھا یا آگے بڑھ کے V8 والا تھا، لینڈ کروزر والا تھا، BMW والا تھا، کوئی بھی تھا، جب گھروں میں تصاویر کے ساتھ چالان پہنچے تو لڑائی شروع ہو گئی، ساتھ کون بیٹھی ہے؟ موٹر سائیکل والا غریب آدمی تھا تو اس کی بیوی ماں بہن نے کہا تیرے ساتھ کون بیٹھی ہے؟ یہ تصویر ہے۔ اور گاڑی والا وہ سوزوکی تھی یا ٹویوٹا تھی یا کوئی بڑی گاڑی تھی، تو وہاں گھر میں تیرے ساتھ کون بیٹھی ہے؟ کہتے نیچے سے لے کے اوپر تک جب بڑے بڑے افسران اور ان کی شکایتیں آئیں تو اس کو بند کروا دیا۔ یہ انہوں نے ایک بات بتائی۔ ہماری تنہائیاں کیا ہیں؟ پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے، رب کے در پر آتے تھے، اب ہم پریشان ہوتے ہیں یوٹیوب سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے، پریشانی دور ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے۔ ہاں اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ چند واقعات سن لیجئے۔ کیونکہ جو ٹھیک تھے انہوں نے نیکوکاری کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرپرستی کی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا۔ وَلَن يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ صالحین کا سرپرست وہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم صالحین کے گروہ میں آ جائیں، ہمارے مسائل ہو جائیں گے حل۔ اب جو صالحین کے گروہ کے لوگ تھے ان کی چند باتیں ذرا سن لیجئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نیک بندی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعوت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، دین کی دعوت کے لیے لیٹ ہو گئے، تو واپسی پہ خیال آیا اوہو مریم تو بھوکی ہوگی، آج تو کوئی چیز نہیں۔ اب جب اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب وہ اندر آئے زکریا علیہ السلام تو دیکھا رزق موجود، حیران ہو گئے، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کدھر سے آیا؟ بے موسم کا پھل تھا، وہ حیران ہو گئے۔ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہم صالحین میں بنے تو اللہ تعالیٰ ایسے سرپرستی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ جینے کو، نہ رہنے کو، کچھ بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ بیوی نے پوچھا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے، دوبارہ خاموش رہے، تیسری دفعہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو سر ہلا دیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ کہنے لگا اچھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ جائیے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ اور پھر آب زمزم کا کنواں دیا، اس کے بعد اگلے سلسلے چل۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں نیکوکاروں کے، صالحین کے۔ ہم صالحین میں آ جائیں، سرپرستی میں ہم آ جائیں گے۔ ہم سرپرستی میں آ کے تو دیکھیں، وہ اللہ جو بنی اسرائیل کو 40 سال منو سلوہ کھلا سکتا ہے، امت محمدیہ پر رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھول سکتا؟ آئے تو صحیح سرپرستی میں، انفرادی طور پر آئے، انفرادی طور پر معاملہ ہوگا۔ اچھا اللہ رب العزت جب نیکوکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں تو پھر ان کی اولاد کی بھی سرپرستی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی واقعہ سن لیجئے۔ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے کھلایا پلایا کچھ نہیں،
انہوں نے کہا بھوکے ہیں، انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بے اکرامی سے پیش آئے دونوں بزرگوں سے۔ خیر یہ جا رہے تھے تو آگے ایک دیوار گری ہوئی تھی، گر رہی تھی، کمزور تھی، خستہ، اس کو انہوں نے ریپیئر کر دیا، بنا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں بنائی؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس کے اندر موجود تھا۔ کنز لہما، دو لڑکوں کا خزانہ اس کے اندر موجود تھا، اور وہ کون تھے؟ جن کا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن کا باپ نیک تھا، صالح تھا۔ دو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھیجا، اتنے مقرب بندوں کو بھیجا کہ دو یتیموں کا کام کر کے آؤ اور ان کی پوری چیزوں کی کفالت کرو، سرپرست تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سرپرستی کیسے کی؟ دو اپنے پیاروں کو بھیجا، جاؤ ان کی دیوار بنا کے آؤ، اگر یہ گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ جائیں گے، لے لیں گے۔ ہم اس نیکوکاروں میں آئے، ہم صالحین کے گروہ میں آئے نا، اللہ ہماری بھی سرپرستی کریں گے، ہماری اولادوں کی بھی سرپرستی کریں گے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا۔ ان کی جب وفات کا وقت قریب آنے لگا نا، تو ان کا کوئی رشتہ دار قریبی خیر خواہ آیا، کہنے لگا عمر تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم سے پہلے جتنے خلیفہ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو مال دولت جاگیر سب کچھ دیا، آج ان کے پاس اتنا کچھ ہے، تمہارے نہ گھر میں کچھ ہے نہ اولادوں کے، تم اولادوں کو بڑے برے حال میں چھوڑ کر جا رہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ زندگی گزاری، خود بھی صالح تھے، اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنایا، تربیت ان کی خوب کی نیکی کے اوپر۔ اب جب کسی قریبی نے یہ کہا نا، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے نیکوکاروں کے، میں نے انہیں نیکوکار بنایا ہے، ان کا سرپرست اللہ ہے، مجھے کس بات کی پرواہ، اور اگر یہ بدکار ہیں نیکوکار نہیں ہے غلط ہے تو مجھے ان کو دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دے دیا، اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ گئے، اب ان کا سرپرست اللہ ہے، اللہ خیر کرے۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جو اگلا خلیفہ بنا نا، اس کو اپنے گورنمنٹ کے بہت سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے مختلف جگہ گورنر کی ضرورت پڑتی۔ اب گورنر کے لیے وہ دیکھتا ہے کوئی اچھا بندہ، ایماندار، تربیت یافتہ اور اہل کوئی بندہ ملے، وہ جب دیکھتا تو عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ملتا، ایک بیٹے کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، پھر اس کو کچھ عرصے بعد ایک اور صوبے کے لیے گورنر کی ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرے صوبے کے لیے بڑی، تیسرے کو بنایا۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، کچھ عرصے کے اندر وہ 11 کے 11 مختلف صوبوں کے گورنر بنے۔ جو بزرگ واقعہ لکھتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ ان سے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے وہ خلفاء، وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی اور مال اور دولت ان کو دیا، کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر تھے، میں نے ان لوگوں کو بغداد کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا ہے، بغداد یا دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا۔ اولاد کی تربیت صحیح ہو، صالحین میں شمار ہو، اللہ کی سرپرستی میں دے کے دنیا میں جائیں، اطمینان سے جائیں، مال دولت پلاٹ فیکٹری بزنس یہ سب دے دیا، اور اگر صالح وہ نہ بنے تو آپ کے لیے بھی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ، خرابی کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ کتنی دیر ان کا چلنا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو صالحین ہمیں بننے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرما دیں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرپرستی پر آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انتقام بھی لے لیتے ہیں، اس کے جو زیر کفالت بندہ ہے نا، جس کی سرپرستی ہے، اس کے دشمنوں سے انتقام بھی بعض دفعہ لے لیتے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے جو صالحین ہوتے ہیں۔
رابعہ بصری اللہ کی نیک بندی، ان کے گھر میں رات کو کوئی چور آیا، دیکھا اور تو کچھ نہیں، ایک چادر نظر آئی، چادر لی بھاگا وہ، ابھی نکلنے لگا تھا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ ڈر گیا، پریشان ہو گیا، چادر وہیں چھوڑی اور پھر آگے کہیں نکلا باہر، تو ایک غیب سے آواز آئی کہ ایک دوست تو سو رہا تھا لیکن دوسرا تو جاگ رہا تھا۔ کیا ہوا اگر ایک دوست سو رہا تھا لیکن دوسرا تو جاگ رہا تھا؟ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، جو دین کا کام کرنے والے، دین پر چلنے والے، دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید میں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہم دین کا کام کریں، ہم اپنے اوقات دین پر لگائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سرپرستی کا معاملہ فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کے کام کریں، اللہ ہمارے کام کریں گے انشاءاللہ۔ عرب کا ایک واقعہ ہے، عرب کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا، ایک شخص کی عادت تھی پابندی سے جمعہ پڑھنے جاتا تھا۔ اب جمعہ آیا تو اس نے تیاری کی جانے کے لیے، اس دن پتہ لگا کہ عین نماز جمعہ کے وقت جو ہے نا فصل کا پانی آج ملے گا، آج یہ ٹائم طے ہوا۔ بیوی نے کہا خدا کے لیے نماز جمعے کی نہ جمعے کی چھوڑ دے، گھر پہ پڑھ لے بھائی، پانی نہیں ملا تو فصل خراب ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے تو جمعہ پڑھنے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ قدرتاً ان کا اونٹ ایک تھا، اس کی رسی کھلی، وہ بھی بھاگ گیا۔ اب بیوی تو چیخی کہ فوراً اس کو تلاش کرنے جاؤ، اگر تم جمعے کے لیے چلے گئے کہیں دور نکل گیا، دور چلا گیا، پھر ہاتھ میں آنے والا نہیں، ابھی کرو۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھی فوری طور پر دیکھو، قریب ہوگا، دور نکل گیا تو پھر اور مشکل ہوگی۔ میں کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں نماز جمعہ کے لیے، واپس آؤں گا پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا۔ یہ جناب نماز جمعہ کے لیے چلے گئے، واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے کھیتوں میں پانی پورا بھرا ہوا، بڑا حیران، میرے کھیت میں پانی کس نے ڈال دیا ابھی؟ تو برابر والا جو کھیت کا مالک تھا وہ اس کو ارے بھائی تم کدھر سے، تمہارا اور ہمارے درمیان میں جو ایک وال تھا، دیوار تھی پانی کو روکنے والا، وہ کھلا ہوا تھا، میں اپنے کھیت کو پانی دیے جا رہا ہوں، بھر ہی نہیں رہا۔ وہ پتہ لگا ساتھ تمہارا بھی بھر گیا، میرا بھی بھر گیا۔ گھر آیا تو دیکھا اونٹ بھی بندھا ہوا تھا۔ اب بیوی سے پوچھے اونٹ کدھر سے آیا؟ اس نے کہا کہ تم تو چلے گئے تھے نماز کے لیے، لیکن جو ہمارے کھیتوں کے کتے تھے انہوں نے کہیں اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کو جو ہے نا وہ ہنکا کے لے آئے، جب ادھر آئے میں نے باندھ دیا۔ ہم اللہ کے کاموں میں تو لگیں، ہماری کیا حالت ہے؟ نماز پڑھنا مشکل، 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے باجماعت، نگاہوں کی حفاظت کرنا مصیبت بن گیا، غیر محرم کو دیکھے بغیر گزارا نہیں، کہو میوزک چھوڑ دو، موسیقی چھوڑ دو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جو ہماری غلطیاں ہم ان کو دور کریں، ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے در پر آ جائیں۔ تو صالحین میں شمار ہونے کا طریقہ سمجھ لیجئے، کیا سچی توبہ کر کے سارے گناہوں کو ہم اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں اور اگلی زندگی اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بن جائیں گے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ڈالر 200 کا ہو، 300 کا ہو، 500 کا ہو، کہیں ہو، باقی کوئی چیز کتنے کی بھی ہو جائے، اللہ ہمیں پہنچائیں گے۔ ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بن جائیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یاد رکھیے گناہ گاروں کا وہ رب ہے، سرپرست نہیں۔ رب تو ہم سب کا ہے، وہ گناہ گاروں کا وہ رب ہے اور نیکوکاروں کا وہ سرپرست ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں نیکوکاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ جواب دیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے لینے کا جو طریقہ اور رنگ اور ڈھنگ ہے ہمیں اس کو اپنانا ہے، پھر بات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ جو وقت گزر گیا
اب آگے کی زندگی اللہ ہم آپ کے حکم پر گزارنے کا ارادہ کرتے، ہماری سرپرستی فرما لیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نیکوکار بننے کے لیے ہمیں علماء کرام کی، اللہ والوں کی مستقل بنیادوں پر صحبت کی ضرورت ہے، آنا جانا، اپنی اولادوں کی نیکی اور تقوی کے اوپر تربیت کے حوالے سے پلاننگ مستقل کرنا ہوگا، قرآن مجید سیکھنا ہوگا۔ کل ایک بچہ میرے پاس آیا، بچے سے مراد اپنے باپ کا بچہ، وہ 32-33 سال کا ہے، خود اس کے بچے ہیں، ان کے باپ 61 سال کے ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے ابا کو قرآن نہیں آتا، آپ مہربانی کریں، گھر میرے تشریف لائیں، میرے والد صاحب کو قرآن کہ قرآن آپ تو پڑھ لیں۔ ان کی زندگی کتنی باقی ہے اللہ جانتا ہے، بالکل آخری حالات اور لمحات ہیں۔ تو اس مجمع میں اگر کوئی ہے جسے قرآن نہیں آتا تو ابھی سیکھ لے۔ ہم میں سے بہت سے کو قرآن نہیں آتا ہوگا، دعائے قنوت وہ بھی نہیں آتی ہوگی، نماز جنازہ وہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ ہم کس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتیں نہیں ہو رہی؟ قرآن کی آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آگے اللہ نے 5 کام بتائے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں۔ ہم گناہوں سے کسی کو کیا روکنا، خود نہیں روکتے، جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پوری ادا کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں پورا۔ جو یہ 5 کام کرتے ہیں، آگے اللہ کا وعدہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان کے اوپر پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر اللہ ایسے لوگوں کے سرپرست بنتے ہیں۔ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ اور نمازی تو چلو ایک الگ معاملہ، حجاج جو حج پر جاتے ہیں، وہاں منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ مدینے میں، ان سے پوچھ لو حج کا طریقہ آتا ہے؟ تھوڑوں کو ہی آتا ہے، اکثر کو نہیں آتا، اور جن کو بھی آتا ہے ان میں سے پورا کن کو آتا ہے کوئی نہیں پتا۔ ان سے پوچھ لو دین کے جو مزید احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، کچھ چیزوں کو پتہ ہے، کچھ نہیں۔ تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں اگر کہ اللہ تعالی ہمارے سرپرست بن جائیں، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لانا ہوگا، ڈھالنا ہوگا۔ یہ کام اگر ہم نے کر لیا تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہمت ہمیں کرنی ہے، آگے ہمیں بڑھنا ہے، نا امیدی کوئی نہیں۔ اور جب رب کا در چھوڑ دیں گے پھر آگے نا امیدی ہی نا امیدی ہے۔ جیسے پاکستان سے باہر جانے والوں، کل ایک میسج آیا ایک بچی کا، میں تو اس کو وہیں پہ ڈانٹ دیا واٹس ایپ پر ہی کہ جی میرے بھائی نے پاکستان سے باہر جانا ہے، ہم نے اپنا گھر بیچ کے کرائے پر آ گئے۔ ان کو خدا کا خوف کرو، اس سے زیادہ ظلم تمہارا بھائی اپنی ماں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ گھر بکوا دیا، اب اپنے ذاتی گھر سے کرائے کے گھر پر آ گئے کہ یہ باہر جا کے کچھ کما کے ڈالر بھیجیں گے۔ یہ جو باہر جانے والے ہیں نا، چند باتیں سن لیجیے، 1.5 منٹ میں پوری کرتا ہوں۔ یہ باہر کا کوئی ملک ہمیں اون نہیں کرتا، ہم ایک فرسٹ کلاس کنٹری میں 3rd کلاس سٹیزن بن کے رہتے ہیں، اپنے ملک میں فرسٹ کلاس سٹیزن بن کے نہیں رہنا چاہتے۔ جب یہ دور چلے جاتے ہیں، حرام حلال غذا کا مسئلہ ہے، جب یہ دور چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے جنازے پہ بھی بمشکل ہی پہنچتے ہیں، اپنے خاندان، رواج، کلچر، یہ سب ان کو وہاں جا کے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ہر چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ باہر جائیں گے تو ریمیٹنس آئے گی، ڈالر آئیں گے، جی بہت محدود، جتنا کمائے گا زیادہ وہاں خرچ کرے گا، اور جو تھوڑا بہت بھیجے گا زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی زندگی تک، وہ بھی خوش نصیب ہوگا جو ماں باپ کو بھیجتا رہے۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کو کوئی نہیں بھیجتا، جن کے گئے میں پوچھ لیں۔ اور تیسری چوتھی نسل میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، انہی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اولادیں۔ جتنے آج سے پہلے پاکستان سے باہر گئے ہوئے 30-40 سال پہلے، ذرا ان کو دیکھ لیجئے، ان کا ڈیٹا لے لیجئے، کوئی واپس نہیں آنا چاہتا الا ماشاءاللہ۔ پھر ان کی اولادوں میں دیکھ لیجئے، جس کو گئے ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، اس کے گھر میں اگر 15 آدمی ہیں تو 2-3 تو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ جس کے گھر میں جس کو گئے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، وہاں آدھے سے زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔
اور تیسری چوتھی نسل میں کلمہ نہیں ہے. اور جتنی محنت وہاں جا کے کرتے ہیں، جتنی ایمانداری کے ساتھ، جتنی تندہی کے ساتھ، اتنی محنت یہاں کر لیں تو یہاں بھی گزارا چل جائے. یہاں تو ہم ہر وقت شارٹ کٹ اور کوئی نہ کوئی برا راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، وہاں جا کے بندے بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے، کئی اور چیزیں نہیں ہیں، وہاں مسائل نہیں ہے. جناب مسائل دنیا کے ہر جگہ پر ہیں. پرابلم سیٹ کا ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مسائل اور ہیں، وہاں کے مسائل اور ہیں. ہر کلچر، ہر علاقے کے اپنے اپنے مسائل ہیں. یہاں اگر کچھ مسائل ہیں وہ والے وہاں نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور مسائل نہیں ہے، وہاں بھی مسائل ہیں. تو یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے جانا حل نہیں. رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جائیں. اللہ یہاں بھی عطا فرمائیں گے. آخر دعوانا ان الحمد